رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا فوراً بچے کا عقیقہ کر. اس کے بعد جیسے ہی معلوم ہوا عقیقہ کر دیا گیا 7ویں دن بچے کا. اس کے بعد الحمدللہ وہ بچہ صحت مند تندرست اچھا خاصا بچہ الحمدللہ اب وہ تقریباً 10-12 سال کا بچہ ہو چکا ہے. آج تک وہ محفوظ ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو عقیقہ یہ بیماریوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے بچاتا ہے. تو ہماری قوم، ہمارا معاشرہ، ہمارے بڑے لوگ عقیقے کو ترجیح دے یہ بہتر ہے، بجائے چھلا چھٹی وغیرہ یہ فلاں فلاں چیزیں جس کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ حدیث سے کوئی تعلق ہے، نہ کوئی ثواب ہے وہ کرنے پر. آپ عقیقہ کریں گے تو ثواب بھی ملے گا، سنت بھی ادا ہوگی، اور آپ کی بچہ جو ہے بیماریوں سے اور آفتوں سے بلاؤں سے بھی محفوظ رہ جائے گا. اور اخراجات کی جہاں تک بات ہے، عقیقہ اس سے کم پیسوں میں ہو جائے گا آپ کو. تو حاضرین اکرام، یہ ایک ضمناً جو چیز آ گئی تھی میں آپ کے گوشے گزار کر دیا. اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی لخت جگر ہیں. آپ فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی حسین سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے، مجھ سے محبت کرنا حسین سے محبت کرنا ہے، اور حسین سے عداوت اور دشمنی رکھنا مجھ سے عداوت اور دشمنی رکھنا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دونوں شخصیتوں کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے. الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، فرمایا کہ حسن اور حسین یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں. فرمایا الغرض آپ کے فضائل و مناقب بے انتہا ہے جو حد شمار سے باہر ہے. تو آئیے اب کامل اتباع امام حسین رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کامل اتباع آپ کی حیات مبارکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزری ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا بچپن تو ابھی آپ کم عمر تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے اس وقت آپ بعض روایت کے مطابق 6 سال کے تھے، بعض روایت کے مطابق 7 سال کے تھے. تو یہی کچھ عرصہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ فرمائے، اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے. تو یہ جو 4 سے 5 سال کی جو عمر کا حصہ تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ رہے، اس کم سنی میں رہے. اس میں بہت سارے واقعات بھی ہوئے. ایک دفعہ آپ کھیلتے کھیلتے باہر نکل گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین ہو گئے اور سب کو تلاش کرنے کے لیے آپ نے بھیجا دیا. سب تلاش کرنے کے لیے نکلے لیکن کہیں پر نہیں ملے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے کرتے جنگلوں کی طرف نکل گئے. تو وہاں پر آپ نے پایا کہ وہاں پر حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے. لیکن وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہیں میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. جب آپ قریب گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کی حفاظت کے لیے 2 فرشتوں کو مقرر کر دیا. ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے. یہ بچپن کے واقعات ہیں. اور ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے. آپ کے جسم اطہر پر سرخ رنگ کا لباس تھا. دونوں یہ ابھی بچپن تھا، کم عمری تھی، کم سنی تھی. یہ چلتے آ رہے تھے لیکن پیر لڑکھڑا رہے تھے کم عمری کی وجہ سے. جیسے کہ بچے چلتے چلتے لڑکھڑاتے، کبھی گر جاتے، کبھی پھر اٹھتے چلتے. کبھی کم عمری کی وجہ سے آپ چلتے ہوئے دونوں آ رہے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو روک دیا. حسن حسین آ رہے ہیں، ادھر خطبہ ہو رہا ہے، اور ادھر حسن حسین آ رہے ہیں، وہ لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کو موقوف کر کے روک کے نیچے تشریف لائے اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا لیا. تو اس سے پتہ بھی یہ چلتا ہے کہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کتنی اعلیٰ ہے کہ ادھر خطبہ ہو رہا ہے، خطبہ ایک عبادت کا ایک حصہ ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو اپنے گود میں اٹھا رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ یہ حسن حسین ہیں، ان سے محبت مجھ سے محبت ہے، ان سے عداوت مجھ سے عداوت ہے. تو ایسے بہت سارے واقعات آپ کے بچپن کے ہیں. اور اس کے بعد اب آگے آ جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چل بسے. اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو ہے حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ پلے بڑے، پرورش پائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ باب العلم ہیں، علم کا دروازہ ہے. آپ کا کیا کہنا کہ آپ اپنے والد بزرگوار کی پرورش میں پروان چڑھے اور بڑے، اور علم کا ایک سمندر ہیں آپ، اور افتاء میں اور علم کے ایک کافی آپ نے حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفادہ فرمایا. آپ کی علم کے شہپاروں میں سے کچھ شہپارے آپ بھی سماعت فرما لیں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جو قیدی، جس کو قید کر لیا جائے، اس کو چھڑانے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے، کون چھڑائے اس کو؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیدی کو وہ چھڑائے جس کے حمایت میں یہ لڑنے کے لیے گیا تھا. پھر اس کے بعد اسی طریقے سے آپ سے ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ بچے کا نفقہ کب واجب ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے علمی استفادہ کرتے ہوئے پوچھا کہ بچے کا نفقہ کب واجب ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ فوراً پیدا ہونے کے فوراً بعد جب بچہ آواز کرنے لگ جاتا ہے، جب وہ آواز کرنے لگ جاتا ہے، چیخنے لگ جاتا ہے، رونے لگ جاتا ہے، تو اس وقت اس کا نفقہ واجب ہو جاتا ہے. تو حاضرین اکرام، یہ علم اسی طریقے سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ آپ گزر رہے تھے، تو اس وقت آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے لوگوں کو کچھ نصیحت فرما رہے تھے اور اخلاقی باتیں بتا رہے تھے اور وعظ و نصیحت فرما رہے تھے. امام حسن بصری وہاں سے گزرے تو بہت ہی دقیق باتیں تھی، وہ سن کر بہت تعجب ہوا. جانے کے بعد پوچھا یہ کون ہیں؟ تو فرمایا گیا یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہاں، تبھی تو ایسے باتیں کر رہے ہیں، تبھی تو ایسی گہرائی اور گہرائی کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ آپ کا علمی مقام ہے، علمی مقام ہے. اب اس کے بعد میں اتباع سنت کے نمونوں کی طرف آ رہا ہوں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتباع سنت کا کامل نمونہ اپنی زندگی میں نظر آتے ہیں. اس کے کچھ جھلک، کچھ نمونے آپ کے پیش خدمت عرض ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف میں ہیں، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. یہ سخاوت اور فیاضی اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں اگر دیکھی جائے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوے میں کامل اتباع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل سیر نے لکھا ہے کہ آپ بہت ہی فیاض، بہت ہی سخی، اور آپ بہت ہی عطا کرنے والے، بخشنے والے تھے. آپ کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا، اور آپ جو قرضدار ہوتے ان کے قرضے اتارتے تھے. یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار ہوتا تو اس کے اوپر کوئی قرض ہوتا تو اس کے بھی قرض ادا کر دیا کرتے تھے. اور آپ کی سخاوت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ جو کچھ ہوتا وہ سب کا سب خیرات کر دیتے تھے، سب کا سب صدقہ کر دیتے تھے، اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے تھے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ نماز ادا فرما رہے ہیں اور ایک گلی سے گزرتے ہوئے سائل کی آواز آئی، کسی نے سوال کیا. تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے نماز کو جلدی مکمل کر لیا، جلدی نماز مکمل کیا، اور فوراً نماز مکمل کرنے کے بعد اس سائل کو بلایا. اس کے بعد پھر اپنے خادم سے پوچھا کچھ اپنے پاس رقم ہے؟ تو خادم نے کہا کہ 200 درہم ہے جو اہل بیت کو تقسیم کرنے کی ہے. اہل بیت میں تقسیم کرنے کے لیے 200 درہم آپ کے حکم سے رکھا ہوں. تو آپ نے فرمایا وہ لاؤ، اور وہ جو 200 درہم تھے پورے کے پورے وہ سائل کو دے دیا، پورے کے پورے وہ سائل کو عطا کر دیا، اور فرمایا میرے پاس اب اتنے ہی ہے، یہ لے لو، میرے پاس اتنے ہی اب یہ لے لو. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی مرفہ الحالی کے باوجود آپ کے پاس دولت اور
رقم بہت ہوتی، کافی ہوتی، لیکن آپ اس کو لوگوں میں بانٹ دیتے، تقسیم کیا کرتے تھے، اور آپ زہد، ورع، تقوی اختیار کرتے اور فاقہ کشی اختیار کیا کرتے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت کریمہ ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود فاقہ کشی اختیار کرنا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں مبارکہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی مع المساکین، اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، مسکینوں میں موت عطا فرما، اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر و نشر فرما۔ یہ صفت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی ملتی ہے کہ آپ سب کچھ، جو کچھ دولت آتی وہ آپ غریبوں میں، غربا میں، فقراء میں، مساکین میں تقسیم کر دیا کرتے، اور غربت کی زندگی آپ گزارا کرتے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ گزر رہے تھے، راستے میں کچھ غربا، کچھ فقراء بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے آپ کو کھانے پر مدعو کیا، تو آپ بلا جھجک اپنی سواری سے اترے اور سواری سے اتر کر ان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے، اور فرمانے لگے، ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ غرور و تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اس لیے آپ عاجزی و انکساری اختیار کرتے ہوئے مساکین کے درمیان بیٹھ کر تناول فرمائیں۔ اللہ اللہ اللہ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کامل نمونہ تھا۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جہاں پر عاجزی و انکساری کا اظہار کیا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، جہاں پر عاجزی و انکساری کی صفت آپ کے اندر ملتی ہے، وہیں پر مسکینوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ زندگی گزارنا، جو حضور کا اسوہ تھا، وہ اسوہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ سے بھی ملتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا